اور خاص سماعت کریں کہ شہادتوں کے مقدر پر رکھ دیا گیا ہوں، میں بے گناہ تھا خنجر پر رکھ دیا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شہادتوں کے مقدر پر رکھ دیا گیا ہوں، میں بے گناہ تھا خنجر پر رکھ دیا گیا ہوں، اور یہ میرا ذکر بھی قرآن کی تلاوت ہے۔ واہ، یہ میرا ذکر بھی قرآن کی تلاوت ہے، میں ہر زبان سخنور پر رکھ دیا گیا ہوں۔ یہ میرا ذکر بھی قرآن کی تلاوت ہے، میں ہر زبان سخنور پر رکھ دیا گیا ہوں، اور یہ اور بات کوئی فیض یاب ہو کہ نہ ہو، یہ اور بات کوئی فیض یاب ہو کہ نہ ہو، بھئی چراغ عقل ہوں ہر در پر رکھ دیا گیا ہوں۔ یہ اور بات کوئی فیض یاب ہو کہ نہ ہو، چراغ عقل ہوں ہر در پر رکھ دیا گیا ہوں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ چراغ عقل ہوں ہر در پر رکھ دیا گیا ہوں، اور میرے لبوں پر مہکنے لگا ہے سورہ کہف، میرے لبوں پر مہکنے لگا ہے سورہ کہف، میں شاخ نیزہ کے منبر پر رکھ دیا گیا ہوں۔ میرے لبوں پر مہکنے لگا ہے سورہ کہف، میں شاخ نیزہ کے منبر پر رکھ دیا گیا ہوں، میں شاخ نیزہ کے منبر پر رکھ دیا گیا ہوں، اور کبھی تو پڑھ کے ذرا دیکھیں عبرت عاشور، کبھی تو پڑھ کے ذرا دیکھیں عبرت عاشور، کتاب حق کی طرح سر پر رکھ دیا گیا ہوں۔ کبھی تو پڑھ کے ذرا دیکھیں عبرت عاشور، کتاب حق کی طرح سر پر رکھ دیا گیا ہوں، اور یہ میرے غم کی سبیلیں سجی ہیں آنکھوں میں۔ دوسری محرم ہے، سماعت کریں کہ یہ میرے غم کی سبیلیں سجی ہیں آنکھوں میں، بھئی میں تشنا لب ہوں سمندر پر رکھ دیا گیا ہوں، میں تشنا لب ہوں سمندر پر رکھ دیا گیا ہوں، اور آخری شعر آپ کی زحمت تمام، میں تشنا لب ہوں سمندر پر رکھ دیا گیا ہوں، اور سبھی حسین ہے اس کربلا کے مقتل میں، سبھی حسین ہے اس کربلا کے مقتل میں، بھئی میں ایک سر ہوں 72 پر رکھ دیا گیا ہوں۔ سبھی حسین ہے اس کربلا کے مقتل میں، سبھی حسین ہے اس کربلا کے مقتل میں ایک سر ہوں 72 پر رکھ دیا گیا ہوں۔ انہیں مصروں کے ساتھ بڑے ہی ادب و احترام سے درخواست گزار رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا۔ اللهم صل والصلاة والسلام والتحية والإكرام
على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز، آیہ کریمہ کے ذیل میں مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جس کے آج تیسرے مرحلے پر جو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، کل کی مجلس میں جو بات میں نے جہاں پہ چھوڑی تھی اسی سے متصل ہوتے ہوئے کربلا اسوہ حق پسندی، حق پرستی اور حق جوئی، سب سے پہلے جو حق کی آواز اتنا اعلیٰ پیمانے پر کربلا کے میدان سے اٹھی کہ جس کے بعد آج تک دنیا اسے دبا نہ سکی اور قیامت تک یہ آواز کبھی دب نہ سکے گی. اس لیے کہ حسین ابن علی نے سوئے ہوئے ضمیر، خوابیدہ بشریت اور بے ہوش انسانیت کے لیے پیغام نہیں دیا، بلکہ خوابیدہ ضمیر کو جگایا ہے، جھنجھوڑا ہے. وہ طبیب کائنات جس نے نبض بشریت کو ٹٹول لیا اور آدمیت کے اندر چھپے ہوئے اس مرض کو تشخیص دیا. کیونکہ طبیب حاذق اور ایک ماہر حکیم یا ڈاکٹر وہی ہے کہ جو عین موقع پر مرض کی تشخیص دے دے. اگر بیماری معین نہ ہو پائے تو اس کا علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مرض بڑھتا جائے گا، کیونکہ جو بیماری ہے دوا اس کے مطابق نہیں دی جا رہی ہے. اسی لیے میں نے کل یہ بات جو جملہ کہا تھا کہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم قوموں کو، انسانیت کو، انسانوں کو بیدار کریں. جب وہ بیدار ہو جائیں، اپنے ہوش و حواس میں آ جائیں، تب ان کے سامنے کوئی چیز بیان کی جائے. ورنہ ایک بے ہوش اور غش میں پڑے ہوئے انسان کے سر پر انسان لاکھ گن گاتا رہے، اس کے اوپر اس چیز کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا،
سب سے بہترین موقع اور وقت قیام کا وہی تھا، کیونکہ معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، ان سے بہتر کوئی تشخیص دے نہیں سکتا ہے، جو طبیب امت ہیں، جو حکیم رحمت ہیں، جو حکیم امت ہیں، یا یوں کہا جائے کہ نبض کائنات جس کے انگلیوں کی گرفت میں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سینہ کائنات میں جو دل دھڑک رہا تھا وہ ابو تراب کے لال کے اشاروں پہ چل رہا تھا۔ لہذا ضرورت تھی اس بات کی، میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کروں۔ یوں تو ہر زمانے میں اور ہر دور میں کربلا کی ضرورت رہی ہے، ہر زمانے میں کربلا کو سمجھنا لازم تھا، مگر آج ہر دور سے زیادہ کربلا کو سمجھنا واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم نے کربلا کو نہ سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ ہی کو نہیں سمجھا، ہم نے اسلام ہی کو نہیں سمجھا۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو اسلام صرف کربلا کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین ابن علی نے وہ چہرہ اسلام کا جو کربلا میں دکھایا، وہ اسلام کا واقعی چہرہ تھا، ورنہ وفات رسول کے بعد اسلام کے چہرے پر اتنے پردے ڈالے گئے، اس کے چہرے کو مسخ کرنے کی اتنی کوشش کی گئی حکومتوں نے، خلافتوں نے، سیاستوں نے، کہ اسلام تقریباً یہ کہا جا سکتا ہے کہ 50 سال کے اندر سن 11 ہجری سے لے کر کے سن 61 ہجری تک، اس 50 سال کے اندر اسلام کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ دین بعنوان دین بچا ہی نہیں تھا۔ پھر وہی جو کل میں نے بات چھوڑی تھی کہ ہم صرف حسین ابن علی کو دین اسلام میں محصور نہ کر دیں، یہ نہ کہیں کہ نہیں انہوں نے صرف ایک دین کی خاطر، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کی خاطر، شیعوں کی خاطر، اپنے چاہنے والوں کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی ہے، نہیں۔ حسین کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے۔ حسین کا پیغام کسی ملت، کسی مذہب، کسی فرقے، کسی قوم، کسی بستی، کسی ملک میں محدود نہیں ہے۔ حسین کا پیغام کاروان بشریت کی ہر فرد کے لیے ہے، چاہے اس زمانے میں رہا ہو، چاہے آج ہو، چاہے قیامت تک، اس لیے کہ وہ قرآن ناطق ہے، اور قرآن اور اہل بیت میں یہی تو امتیاز ہے کہ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جو کاروان بشریت کی ہدایت کے لیے ہیں۔ یہ کبھی ان کے اوپر پرانا پن نہیں آتا ہے، کبھی کہنگی کے آثار نہیں نمایاں ہوتے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ یہ دونوں چیزیں، قرآن مجید کی یہ آیت، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مؤمنین میں کچھ مرد ایسے بھی ہیں، من المؤمنین رجال، کچھ جوان مرد، کچھ جیالے، کچھ بہادر، کچھ سورما، کچھ صاحب غیرت، کچھ صاحب حشمت، کچھ صاحب عزت ایسے بھی ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس کے اوپر کھرے اترے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس وعدے کو آخر تک پہنچایا، آخری منزل تک گامزن رہے، قدم ڈاواڈول نہیں ہو پائے، قدم میں لغزش نہیں آئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، مردان خدا دنیا سے ختم نہیں ہو گئے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس وعدہ الہی کو آخری منزل تک پہنچایا اور جام شہادت نوش کر لیا، کچھ وہ ہیں کہ جو ابھی اس ماحول اور اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ وہ وقت آئے اور اس اپنے وعدے کو پورا کریں۔ بس یہ مختصر سی جو آیت ہے، اسی کے ضمن میں آئندہ انشاءاللہ گفتگو ہونا ہے۔ من المؤمنین رجال،
قرآن مجید میں 2 طریقے سے خطاب ہوا ہے، 3 طریقے سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اب وہ چاہے مسلمان ہوں چاہے مسلمان نہ ہوں، چاہے کسی فرقے سے ہوں کسی مذہب سے ہوں، عام بشریت۔ یا ایھا الانسان کہہ دیا، کبھی مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور کبھی مؤمنین کو خاص طور سے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ کہ جو ایمان لائے۔ بس یہ مختصر سی تمہید ہے، اس کے بعد میں اصل مقصد پہ آنا چاہتا ہوں۔ لہذا جس طریقے سے قرآن کا ایک پیغام ہے کہ عام بشریت کے لیے، اور اس کے بعد ان مسلمانوں کے لیے اور پھر مؤمنین کے لیے، اسی طریقے سے خود امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام کربلا میں جو آپ نے دیا، عام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مؤمنین کے لیے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ یہ عام انسان میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، منطق کے اوپر ان کی نظر ہے کہ جس میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے، کہ ہر مسلمان انسان ہے مگر ہر انسان مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان اور مؤمن میں بھی عام خاص مطلق کی نسبت ہے، کہ ہر مؤمن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مؤمن نہیں ہے۔ بغیر کسی تفصیل کے ہم سارے اصحاب کی تعریف کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، مگر ایک چیز کا جواب امت اسلامیہ ہمیں دے دے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں انسان اسلام لے آیا، فلاں اسلام لے آیا، پہلے کون اسلام لے آیا، پہلے کون اور بعد میں کون لایا، نبی نے ایمان کے درجات بنائے ہیں، معین کیے ہیں، اسلام کے درجات معین نہیں کیے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ سلمان اسلام کے 10ویں درجے پر ہیں اور ابو ذر 9ویں پر ہیں، فلاں ہے، اسلام کے درجات معین نہیں کیے ہیں، ایمان کے درجات معین کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانا اور ہے، ایمان پر فائز ہونا اور ہے۔ اگر علی کو کوئی اپنا مولا مانتا ہے تو اسے مومن بننا پڑے گا۔ علی امیر المسلمین نہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ وہ امیر کائنات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے، کائنات کے مولا ہیں۔ دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، ذرات سے لے کر کے کہکشاں تک، زمین سے لے کر کے آسمان تک، تحت الثری سے لے کر کے قاب قوسین تک، ثریا تک، زمین کا، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ مرئی ہو یا نامرئی ہو، چاہے ہم اسے محسوس کر سکتے ہوں یا محسوس نہ کر سکتے ہوں۔ ہر وہ شے جس کے اوپر وجود کا صدق ہوتا ہے، جس کو ہم موجود کہہ سکتے ہیں، علی ان سب پر حاکم ہے، اس لیے کہ حجت خدا ہے۔ دعائے توسل میں ہم جو پڑھتے ہیں معصومین علیہم السلام کے سلسلے میں، یا حجت اللہ علی خلقہ، اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ یہ خلق کا مطلب کیا ہے اور خلق کا دائرہ کتنا بڑا ہے۔ کسی انسان میں سوائے پروردگار کے اور سوائے معصومین کے اس خلق کے دائرے کی وسعت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، یعنی سوائے ذات پروردگار کے اور خدا کے بعد، اس کی ذات کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب خلق ہے، یعنی ایک خالق ہے اور اس کے بعد ایک خلق ہے کہ جن چیزوں کو اس نے خلق کیا ہے۔ لہذا ہر چیز جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق پروردگار ہے، اور جب مخلوق پروردگار ہے، دائرہ خلق میں ہے، تو اہل بیت ان کے اوپر حجت ہے۔ اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں اور اس انداز سے آگے بڑھیں
تو یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انسان اپنی محدودیت کو دیکھے. بس میں اپنے اصلی پر آ گیا ہوں، صرف رب دینا تھا. انسان اپنی محدودیت کو دیکھے، اپنی احتیاجات اور اپنی نیازمندی اور اپنی ضروریتوں کو دیکھیں، ضروریات کو دیکھیں کہ انسان کتنا مجبور ہے، کتنا محدود ہے، کتنا لاغر ہے، کتنا نحیف ہے، کتنا ناتواں ہے، کتنا بے بس ہے. پروردگار عالم کی قدرت کے آگے اتنا مجبور، جو میں نے اس سے پہلے یہ جملہ کہا ہے، میں دہرائے دے رہا ہوں کہ اپنے سے اس دنیا میں آ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا. ایک پیدا کرنے والے نے پیدا کر دیا تو پیدا ہو گئے، جب اس نے بلا لیا تو جانا پڑے گا. اگر ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا تو حجت خدا اور معصوم کو اگر سمجھنا ہے بغیر کسی تفصیل کے تو ایک جملہ کافی ہے کہ اگر اہل بیت کی حقیقت اور ان کے اس ولایت کو سمجھنا ہے تو ہم اسی سے جملے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے خود سے جان دے دیا تو ہلاکت ہے، معصوم کے اشارے پہ جان دے دیا تو شہادت ہے. اپنے سے اگر ہم نے اپنی جان دے دیا تو خودکشی ہے، ہلاکت ہے. ان کے اشارے پر جان دے دیا تو شہادت ہے. اور دونوں کا مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک وہ ہے کہ جہاں پستی ہی پستی ہے، ایک وہ ہے جہاں معراج ہی معراج ہے. اب یہاں تک آنے کے بعد یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا کہ انسان اپنی حقیقت کو ذرا پہچانے تو صحیح کہ پروردگار کے سامنے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس رب کریم کے سامنے کس چیز نے غرور کے اوپر مبتلا کر دیا ہے؟ تو اکڑ کیوں رہا ہے؟ تو ایٹ کیوں رہا ہے؟ تیری چال میں بدلاؤ کیوں ہے؟ تیری زبان اور تیرے لب و لہجے میں اتنی اونچائی کیوں ہے؟ تو اپنے کو سمجھتا کیا ہے؟ تجھے پیدا کس نے کیا ہے؟ کیا تو اپنے خالق کو بھول گیا؟ کیا تو اپنی حیثیت کو بھول گیا؟ تو وہی ذات ہے کہ جس کو پروردگار نے دو گندے پانیوں کو ملا کر کے، مختلف مادوں کو ملا کر کے پیدا کیا ہے. تو آج اکڑنے لگا ہے، تو اپنے کو پاک صاف سمجھنے لگا ہے، رب کریم کے سامنے سر کو اونچا کر رہا ہے. اپنی حیثیت کو دیکھ، تو تھا کہاں، تجھے پہنچایا کہاں؟ تو دیکھنے کے لائق نہیں تھا، تو بولنے کے لائق نہیں تھا. نہ سماعت تھی، نہ بصارت تھی، نہ قوت گویائی تھی، نہ قوت فہم و ادراک تھا، نہ تیرے پہلو میں دل تھا، نہ تیرے عقل و شعور تھا، نہ تیرے حس و حرکت تھی، کچھ بھی نہ تھا. اس رب کریم نے یہ جواہر تجھے عطا کیا اور تو نے انسان بن کے سامنے آ گیا ہے. تجھے انسان کا نام بھی اسی خالق نے دیا ہے. اور اس کے بعد ایٹھنے لگا، اکڑنے لگا ہے. ایک انصاف سے ایک سوال مفسرین نے جو نقل کیا ہے وہ کیا کہ پروردگار نے پوری کائنات بنائی. نہج البلاغہ کا وہ پہلا خطبہ خلقت کائنات سے متعلق مولا علی نے جو ارشاد فرمایا، شارحین عاجز ہو گئے ہیں اس مقام پر. علماء، مفکرین، فلسفی، جتنے بڑے بڑے فلسفی ہیں وہ سب کے سب عاجز ہیں یہاں پر کہ مولا علی نے کس انداز سے اس چیز کو بتا دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آپ نے بیان کیا ہے وہ انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ وہی شخص بتا سکتا ہے جس کے سامنے یہ سب بنا ہو. اور مولا علی نے پوری خلقت کائنات کو بتایا کہ اس انداز سے پروردگار نے پانی ایسے بنایا، پہاڑ ایسے بنائے، دریا ایسے بنائے، آسمان ایسے بنایا، بادل ایسے بنائے، فرشتوں کو ایسے خلق کیا ہے، سورج ایسے چمکایا، قندیلیں ایسے روشن کی ہیں. یہ ساری چیزیں مولا علی نے بیان کی. انسان اپنی حقیقت کو دیکھے کہ انسان کا نام دے دیا ہے پروردگار نے اسے. پوری کائنات بنانے کے بعد جب انسان کو بنایا تو اس نے کیا آواز دی؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے ایسا بنا دیا
انصاف سے بتائیں، کیا دنیا کا ہر انسان یا خود میں اپنے کو کہوں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہماری حیثیت اس لائق ہے کہ پروردگار ہم کو بنانے کے بعد اپنا قصیدہ پڑھے؟ کیا ہمارے اندر وہ کمال ہے؟ کیا ہم اپنے کو اتنے پانی میں پاتے ہیں؟ کیا ہمارا قد اتنا اونچا ہے؟ کیا ہماری فکر اتنی سنوری ہوئی ہے کہ ہم کو دیکھ کے خالق کہے کہ ہم نے ایسا بنا دیا؟ قسم خدا کی، اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی، اگر وہ 14 ستارے نہ ہوتے، اگر وہ 14 قندیلیں نہ ہوتی، اگر نور محمد نہ ہوتا، اگر علی کا جلوہ نہ ہوتا، اگر فاطمہ کی عصمت نہ ہوتی، اگر ائمہ طاہرین نہ ہوتے، تو قسم خدا کی پروردگار عالم کے قرآن کی یہ آیت شرمندہ تفسیر نہ ہو پاتی۔ جب اہل بیت کو بنایا تب قدرت نے آواز دی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کی جس نے ایسا پیدا کر دیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ انسان اپنی حیثیت کو دیکھے کہ اس نے یہ پوری سجی سجائی کائنات ہمارے قدموں میں ڈال دی، کائنات کے ذرے ذرے کو ہمارا خادم بنایا ہے، کائنات کو انسان کا مسخر بنایا ہے، بنایا خالق نے ہمارے تسخیر میں دے دیا، کائنات کو ہمارا خادم بنا دیا، عدم کے اندھیروں سے نکال کے وجود کی روشنی میں ہمیں کھڑا کر دیا، لیکن ہم سے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، کوئی چیز ہم سے مانگا نہیں۔ ارے کتنا کریم وہ پروردگار ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہماری خلقت سے پہلے بھی، کہ جس کی دوربین نگاہیں، جس کی مشیت الہی، جس کی مصلحتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کو جب پیدا کیا ہے تو اس کے قدم زمین پر آئیں، مگر انسان کو کسی ایسے مرحلے کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ وہ انسان ہو مگر اس کے ضروریات کی کوئی چیزیں زمین کے اوپر نہ ہوں۔ ارے اس کا کرم تو دیکھیے کہ زمین پر ہمارے قدم بعد میں آئے، ہمارے ماں کے سینے میں ابلتا ہوا چشمہ پہلے پیدا کر دیا، ہمارے قدم زمین پہ بعد میں آئے ہیں، ہمارے ماں کے سینے میں ابلتا ہوا چشمہ پہلے پیدا کر دیا ہے۔ اے انسان جا، تیرے لیے ہم نے زمین کو سنوار دیا ہے، سجا دیا ہے، کائنات کی آرائش مکمل کر دی ہے، میں نے کبھی تجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، جا ہماری نعمتوں سے استفادہ کر، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تو نعمت پروردگار کو گنتا جا، کبھی شمار نہیں کر پائے گا۔ اس نے ہم سے کبھی کچھ نہ مانگا، مگر ہاں ایک چیز ضرور ہم سے مانگی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے میرے بندے، یہ میری سجی سجائی کائنات تیری ہے، جا تیرے اختیار میں دیا، تو زمین سے لے کر کے ہوا تک تیرا اختیار، ہوا سے خلا تک تیرا اختیار، خلا سے فضا تک تیرا اختیار، اپنے علم کے مراحل طے کرتا چلا جا، ہماری آیات و نشانیوں کو دیکھتا چلا جا، مگر شرط یہ ہے کہ ہماری آیات کو دیکھے تو کبھی جھٹلانا نہیں، کبھی تکذیب نہ کرنا، جیسے جیسے تو ہماری آیات کے اوپر ایمان لاتا جائے گا تیری توحید مضبوط ہوتی جائے گی۔ اب یہی کتابوں میں جو تو پڑھے گا اسی کو ہم نور میں بدل دیں گے، تیرا دل نور علم سے روشن ہو جائے گا۔ مگر اے میرے بندے، میں تجھے پیدا کر رہا ہوں، یہ میری سجی سجائی کائنات تیری ہے، ایک چیز مجھے دے دے، پوری کائنات تو مجھ سے لے لے، اپنی پیشانی مجھے دے دے، یہ میری کائنات تیری ہے، تیری پیشانی میری ہے۔ یہ میری سجی سجائی کائنات تیری ہے، تیری پیشانی میری ہے، میری کائنات تو لے لے، اپنی پیشانی مجھے دے دے، مگر اتنا یاد رکھ مجھے تیرے پیشانی کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں، یہ میں تجھ سے مانگ بھی رہا ہوں تو تیرے لیے مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ تیری اسی مختصر سی پیشانی کے اندر تیری عظمت پوشیدہ ہے، تیرا جاہ و حشم پوشیدہ ہے، تیرا وقار پوشیدہ ہے، تیری شخصیت پوشیدہ ہے، تیری عزت و آبرو پوشیدہ ہے۔
اتنا یاد رکھ کہ اگر تو نے یہ پیشانی ہمارے در پر جھکا دیا تو یہ میرا وعدہ ہے، میں وحدہ لا شریک، میں خالق، میں مالک، میں جبار، میں قہار، میں ستار، میں غفار، میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ تیرا سر یہاں جھک گیا تو کہیں نہ جھکے گا، یہاں نہ جھکا تو ہر در پہ جھکتا رہے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اتنا یاد رکھ کہ اگر یہ تیرا سر یہاں جھک گیا تو کہیں نہ جھکے گا، یہاں نہ جھکا تو ہر در پہ جھکتا رہے گا۔ اور اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو میدان کربلا میں آ کے دیکھیں کہ جس نے سوائے خدا کے سامنے کہیں سر نہ جھکایا، اس کا سر کہیں نہ جھکا۔ نہیں، جملہ بدل کے کہہ دو، اے میرے بندے اگر تیرا سر یہاں جھک گیا تو کہیں نہ جھکے گا، یہاں نہ جھکا تو ہر در پہ جھکتا رہے گا۔ اتنا یاد رکھ کہ اگر یہاں جھک گیا تو کسی سے نہ جھکے گا۔ اگر تیرا سر تن سے جدا بھی ہو گیا تو یا تو کوفے کے دارالعمارہ کی بلندی تک جائے گا یا نو کے نیزہ کی معراج تک جائے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ وہ معراج عطا کروں گا کہ یا تو کوفے کے دارالعمارہ کی بلندی تک جائے گا یہ نو کے نیزہ کی معراج تک جائے گا۔ یہ ہے کربلا کی حقیقت۔ میں باتوں کو سمیٹ دوں، بس آخری 2-4 فقرے جو میں نے کل جہاں سے بات چھوڑی تھی۔ میں نے ایک بات کہی تھی، کربلا والوں کی عظمت کو سمجھنا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، ہمارے احباب کو یاد ہوگا کہ حسین میدان کربلا میں بھیڑ نہیں اکٹھا کرنا چاہتے تھے، مجمع ہی لگانا ہوتا تو ابو طالب کے پوتے کے اتنا دم تھا کہ 30,000 کے مقابلے میں 30 لاکھ جمع کر لیتے، لیکن بھیڑ نہیں، مجمع نہیں چاہیے تھا۔ حسین کو جانثار چاہیے تھے، حسین کو وفادار کی ضرورت تھی۔ نہیں، جملہ کہہ دوں میں اس سے پہلے بین القوسین بریکٹ میں، آج یہ جملہ جہاں سے میں نے چھوڑا کہ حسین کو مجمع نہیں چاہیے تھا، بھیڑ نہیں چاہیے تھی، کل کا جملہ یاد ہوگا کہ حسین کنکڑوں اور پتھروں کا ڈھیر نہیں اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے، جوہری ہیرے تراش رہا تھا۔ وہ جواہر اور وہ گوہر حسین چن رہے تھے۔ حسین وہ جوہری تھے کہ جس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ وارث پیغمبر ہیں۔ رسول نے راہ میں پڑے ہوئے سنگ اسود کو اتنا صیقل دیا تھا کہ وہ بلال اس قابل بن گیا تھا کہ گلدستہ اذان پر سجا دیا جائے۔ حسین نے قدموں میں پڑے جون کو وہ صیقل دیا تھا کہ شام غریبہ میں سب سے زیادہ نور جس پیکر سے اڑ رہا تھا وہ جون کی میت تھی۔ تاریخ حقائق کو پڑھیں تب سمجھ میں آئے گا۔ وہ جوہری ہے حسین کہ جس نے اس سنگ اسود کو تراش کر کے جون کی شکل میں ڈھال دیا تھا کہ جون کی مثال اب نہیں ملے گی۔ یہ جملہ کہنے کے بعد وہ میں بات کہوں، آج بہت سے لوگ، ستم ہے یہ واقعا، ہمارے مولا ہمارے آقا اہل بیت بہت مظلوم ہیں۔ یہ میری آواز پوری دنیا میں جہاں جہاں جا رہی ہے اس وقت، ہمارے ناظرین پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں، یہ کربلا کا میں پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ میسج دینا چاہتا ہوں۔ میں ہر انسان، ہر عزادار، ہم قدر کرتے ہیں عزادار کی،
ہم عزاداروں کی قدموں کی خاک ہیں، کاش کہ ہم عزاداروں کے قدموں کی خاک بن جائیں۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بہت جرأت و ہمت سے، بے شک ہم اور آپ کہیں اپنے کو مولائی، مگر پہلے ہم مولائی کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیں کہ مولائیت کے معنی کیا ہیں۔ مولائی کون ہوتا ہے؟ جذبات میں آگے کوئی بات نہ کہے، عقل مند انسان کی پہچان کیا ہے؟ صاحب بصیر کون ہوتا ہے؟ اگر انسان کی عقل پر جذبات غالب آ جائیں تو انسان صاحب عقل نہیں۔ حکیم وہی ہے کہ جس کے جذبات پر اس کی عقل غالب رہے۔ یہاں تک میں نے کہہ دیا ہے، مولائی کہنے سے پہلے سوچیں، ہم اپنے آپ کے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے کو دیکھیں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، پھر دیکھیں کہ آیا ہم مولائی ہیں یا نہیں ہیں۔ یزید نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی کہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک ما جاء خبر ولا وحی نزل، کہ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، کھیل ہے حکومت اور خلافت و سلطنت کے لیے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی شریعت ہے۔ تصور کریں کہ یزید کے کہنے پر تعجب نہیں ہے، وہ تو شراب کے نشے میں چور تھا، وہ تو دولت کے نشے میں غرق تھا۔ کسی کو اتنی بڑی دولت مل جائے، حکومت مل جائے، وہ آپے سے باہر ہو جائے گا، وہ تو بولنے ہی لگے گا۔ تعجب ان سننے والوں پر ہے، اس اہل دمشق اور اہل عالم اور اہل اسلام اور پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر ہے کہ سب نے اس آواز کو سنا، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی جو یزید کے مقابلے میں آواز اٹھاتا۔ اس بھری کائنات میں اگر کوئی مرد تھا تو وہ حسین ابن علی تھے، کہ جنہوں نے جب یزید نے اسلام کا انکار کیا تھا تو ان کی آواز دی تھی کہ اب تک صبر کیا ہے، لیکن اب یہ مقام صبر نہیں ہے، مقام قیام ہے۔ اور حسین نے اس کو للکارا ہے کہ او احمق، او بے وقوف، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ جس شاخ پر بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے، اس لیے کہ تیری حکومت کا عنوان حکومت اسلامی ہے اور تو اسی اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ لہذا حسین ابن علی کے اس قیام اور اس سفر کو بس عزادارو 2 محرم ہے، حسین کا یہ قافلہ بڑی تیزی سے رواں دواں ہے اپنے مقصد کی طرف۔ فما بکت علیہ السماء، جب یہ آیت نازل ہوئی، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے، ابن مردویہ وغیرہ کی روایت موجود ہے یہاں پر، حاشیے پر جناب مولانا فرمان علی صاحب نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ عمر ابن خطاب نے پوچھ لیا تھا اور اصحاب جمع ہو گئے کہ یا امیر المؤمنین، یا علی، یہ بتائیے کہ وہ دن کون سا ہوگا، یا کون سا دن تھا، یا کون سا دن ہے کہ جب آسمان اور زمین کسی پر روئے۔ تو اس وقت مولا نے اسی زمین کی طرف اشارہ کیا تھا اور ایک جملہ آپ نے کہا تھا، ہا ہونا محط رحالنا، تمہیں نہیں معلوم یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے۔ ہا ہونا مذبح رجالنا، یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں ہمارے مرد ذبح کر دیے جائیں گے۔ ہا ہونا مسفک دماءنا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے خون بہا دیے جائیں گے۔ بات ختم ہو گئی، لشکر چلا گیا۔ اتنے سال کے بعد جب حسین ابن علی کا یہ قافلہ چل رہا ہے، چلتے چلتے
ایک مقام پر پہنچا کہ کوفے کی جانب سے کچھ لوگ نظر آئے آتے ہوئے، روکا گیا، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ بتایا کوفے سے۔ کہا کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ کہا مولا محمل کے اوپر نظر ڈالی، دیکھا مستورات ہیں، اور ایک مرتبہ کہا مولا ذرا گوشے تنہائی میں آئیے۔ امام نے فرمایا یہاں کوئی نامحرم نہیں ہے، تمہیں جو کہنا ہے کہہ دو۔ ان لوگوں نے سر سے امامہ اتار لیا اور آنے کے بعد کہا مولا اگر کوفے جانا چاہتے ہیں تو مت جائیے، اس لیے کہ جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مسلم کا سر دارالعمارہ میں آویزہ تھا اور لاش کے پیروں میں رسیاں باندھ کے کوفے کے ارازل اور بدماش اوباش گلیوں میں کھینچ رہے تھے۔ امام نے آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یتیم مسلم کو محمل سے بلایا، اپنی آغوش میں لیا، ایک مقام پر بیٹھ گئے، سر زانوں میں بٹھایا، دست شفقت پھیرنا شروع کیا۔ بنی ہاشم کے خاندان کی بچی تھی، حسین کی بھتیجی تھی۔ ایک مرتبہ حسرت سے اپنے چچا کو دیکھا، چچا جان میرے بابا کی خیر تو ہے، آپ تو میرے ساتھ ایسا برتاؤ سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ۔ حسین سینے سے لگا لیا، اے میری لخت جگر آج سے میں تیرا باپ ہوں۔ میں کہوں گا اے مولا آپ شوق سے پیار کیجئے، سر پہ دست شفقت پھیریے، سینے سے لگائیے، کلیجے سے لگائیے، مگر ذرا ہوشیار محمل سکینہ سے چھپا کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سکینہ کی نظر پڑ جائے اور کل عصر عاشور اس کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اے بابا ارے یتیموں کے سر پہ تو دست شفقت پھیرا جاتا تھا، ہائے شبر مجھے تمانچے مار رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین کا یہ قافلہ چلتا رہا، چلتے چلتے 2 محرم آئی اور 2 محرم کو ایک سرزمین پر پہنچا۔ بغیر کسی تفصیل کے عرض کروں گا، روایتیں یہاں پر مختلف ہیں۔ چلتے چلتے حذوالجناح ایک مقام پر ٹھہر گیا۔ حسین نے مولا نے ایڑ لگائی لیکن گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ کئی گھوڑے بدلے آپ نے لیکن کوئی سواری آگے بڑھنے پر راضی نہ ہوئی۔ میں امام نے سمجھ گئے کہ ہماری منزل آ گئی ہے، لہذا قریب میں کام کرتے ہوئے کھیتوں میں کچھ کسانوں کاشتکاروں کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے نام بتانے شروع کیے، ماریا ہے، شط فرات ہے، ساحل علقمہ ہے، نینوا ہے، مختلف نام بتائے، کربلا نام لیا۔ جب کربلا کا نام آیا تو ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اتر گئے، ایک مشت خاک اٹھایا اور اسے سونگا، استشمام کیا اور اس کے بعد آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر وہی اپنے باپ کا جملہ دہرایا، ہا ہنا محط رحالنا، ہا ہنا مقتل رجالنا، ہا ہنا مذبح اطفالنا، ہا ہنا مسفک دمائنا۔ ارے محملیں اتار دی جائے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے جوان ذبح کر دیے جائیں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے بچے قتل کر دیے جائیں گے۔ ہائے محملیں اتاری گئی، سامان سفر اتارا گیا، سامان سفر اتارا گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا، یہاں پر ٹھہر کے میں ایک دعا بھی کرنا چاہتا ہوں اور ایک چیز کی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جو حضرات کربلا جا چکے ہیں زیارت کے لیے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوگا، خدا ان کی زیارتوں کو قبول کرے۔ جو ابھی تک نہیں جا سکے، پروردگار کربلا والوں کے صدقے انہیں کربلا کی زیارت جلد نصیب کرے۔
جب کربلا جائیں اور مخیم حسینی پر جائیں، مقام فسطاط پہ خیمہ گاہ پہ، تو جیسے ہی اس خیمہ گاہ کے دروازے سے وارد ہوں، کوئی مسائل پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی کچھ بتائے یا نہ بتائے، نہیں معلوم وہاں کی فضا میں ایسا کون سا اثر ہے کہ اندر قدم رکھتے ہی ایک ٹھیس سی اٹھتی ہے، ایک دل میں ہونک اٹھتی ہے، خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ انسان تڑپ کے سب سے پہلے ظاہر یہی پوچھتا ہے، بتاؤ شہزادی زینب کا خیمہ کون سا ہے؟ آئے جب شہزادی زینب کا خیمہ جب بتانے والے بتاتے ہیں تو اس کا ان کا خیمہ ہے جو 3 خیموں کے درمیان میں ہے۔ ایک طرف جناب امام حسین کا خیمہ ہے، دوسری طرف سید سجاد کا خیمہ ہے، اور سب سے پہلے ابو الفضل عباس کا خیمہ ہے۔ میں نے اس لیے بیان کیا کہ جیسے ہی قافلہ رکا ہے، امام نے کہا اے بھیا عباس، میری بہن نے صعوبات سفر بہت برداشت کی ہے، میری ماجائی کو تکلیف نہ ہو، سب سے پہلے میری بہن کا خیمہ نصب کر دیا جائے۔ ہائے ابو الفضل عباس نے ایک بہترین زمین دیکھی، نہر علقمہ کے کنارے ایک ترائی پر زمین کو دیکھ کر کے وہاں پر خیمہ نصب کیا۔ جیسے ہی خیمہ نصب ہو چکا، اس کی تنابیں کثیر، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے، شہزادی آپ کا خیمہ آمادہ ہے، آپ آرام فرمائیں، آپ استراحت کیجئے۔ جناب زینب نے دیکھا اپنے بھائی کو دعائیں دی، عجب نہیں بازوؤں کو چوم لیا ہو، سینے سے بٹھا لیا ہو، اے عباس تجھے اپنی بہن کا کتنا خیال ہے۔ یہ کہہ کے جیسے ہی زینب نے خیمے میں قدم رکھا ہے، تو ایک چیخ ماری، ایک صیحہ مارا، حسین دوڑ پڑے، بہن کو سینے سے لگایا، اے بہن خیر تو ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ اے بہن ابھی تیرا بھیا زندہ ہے، اے بہن ذرا جلدی بتا کہ کیا بات ہے؟ زینب نے کہا اے بھیا مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، میں اس خیمے میں نہ جاؤں گی۔ کہا جلدی بتاؤ کیا ہے؟ کہا جیسے ہی میں نے خیمے میں قدم رکھا، ایک خاک زرد میرے سر میں آ گئی، اور اے بھیا خیمے کے اسی گوشے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے جو بیان کر رہی ہے، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ حسین نے گلے جیسے لگا لیا، اے بہن تو نے نہ پہچانا، یہ ہماری دگیاری ماں فاطمہ، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ماں نے لہد چھوڑ دیا۔ اے بہن صبر کر، وہ دن دور نہیں جب ماں کی آغوش ہوگی، میرا گلا ہوگا، شمر کا کند خنجر ہوگا، ماں فریاد کرتی رہے گی، میرے سر و تن میں جدائی ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرہ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسَرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، پروردگار ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہمارے والدین اور سارے مومنین کے گناہوں کو بخش دے، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یہ وبائی بیماری جو پھیلی ہے پروردگار اس کا خاتمہ فرما، سارے مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہمیں اطباعت عالیات کی زیارت نصیب فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع عظام کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا